مجھ سے پہلے یہ کیس کسی دوسرے وکیل کے پاس تھا، لیکن کم و بیش 8 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہو پائی تھی۔ پھر میرے ایک دیرینہ شناسا کے توسط سے یہ معاملہ مجھ تک پہنچ گیا۔ تفصیلات سننے کے بعد مجھے اس کیس میں کافی دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے اپنی شناسا کی خواہش کے پیش نظر یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے موکل پر ڈیرے قتل کا الزام تھا۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیرا قتل کیا ہوتا ہے، اور آپ اسے سوچنے میں حق بجانب بھی ہیں۔ یہ اصلاح میں نے نظریہ ضرورت اور تقاضۂ حالات کی روشنی میں وضع کی ہے۔ آپ نے اکھرے، دھورے اور اجتماعی قتل وغیرہ کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا، آج ڈیرے قتل کا حوال بھی پڑھ لیجئے۔ یہ قتل ڈیڑھا کم اور ٹیڑھا زیادہ تھا۔ میرا موکل اس کیس کا ملزم کثیر سلیم اس مقدمے میں ملوث ہونے سے پہلے تک ایک اخبار میں رپورٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اخبار کا مالک طفیل ہاشمی اس پر خاصا مہربان تھا، لیکن اس واقعے کے نتائج سامنے آنے کے بعد اس نے میرے موکل پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس ڈیڑھے قتل کے مقدمے نے طفیل ہاشمی کو میرے موکل کی طرف سے بدگمان کر دیا، اسی لیے وہ کیسر سلیم کے معاملے سے لاتعلق ہو گیا تھا، ورنہ کسی صحافی کو اپنے کسی ذاتی مقدمے کے لیے ایسا بے یار و مددگار نہیں ہونا پڑتا۔ قبل اس کے کہ آپ کا صبر احتجاج پر مجبور ہو جائے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے موکل کیسر سلیم کو اپنی نو بیاتہ بیوی نورین کو قتل کرنے اور نورین کے آشنا کامران مراد کے قتل ہونے میں ملوث کے الزام میں عین اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس کی شادی کو بھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ کیسر سلیم اور نورین کی شادی طارق روڈ کے نزدیک واقع ایک مقامی ہوٹل میں انجام پائی تھی۔ شب زفاف کے لیے اسی ہوٹل کا ایک کمرہ بک کیا گیا تھا، مگر منتوں اور مرادوں والی اس رات کی صبح بڑی ہی بھیانک اور قیامت خیز تھی۔ عروسی جوڑے میں ملبوس نورین کمرے کے بیڈ پر مردہ پائی گئی، اور اس کی موت بازوان خاموشی کیسر سلیم کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، میں نے اس کیس میں بہت بعد میں ہاتھ ڈالا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب تک میں مطمئن نہ ہو جاؤں کسی کیس کو قبول نہیں کرتا۔ وکیل صفائی کی حیثیت سے اگر میں خود اپنے موکل کی بے گناہی کے حوالے سے پُر یقین نہیں ہوں گا تو اسے عدالت میں انصاف دلانے کے لیے کیا خاک کوشش کروں گا۔ کثیر سلیم کا کیس اسٹڈی کرنے کے لیے مجھے اچھا خاصا وقت مل گیا، لہذا آئندہ پیشی سے پہلے میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا۔ اس ہوم ورک میں اپنے موکل سے 3 ملاقاتوں کے علاوہ کیس کے مختلف زاویوں پر بھاگ دوڑ بھی شامل تھی۔ یہ ڈیڑھا ٹیڑھا کیس میرے لیے کسی چیلنج سے کم تھوڑی نہ تھا، تو میں نے بڑی اعتماد کے ساتھ یہ چیلنج قبول کر لیا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب علی، اس کیس کو عدالت میں لگے 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ میں نے چند روز پہلے یہ کیس لیا ہے، میں چاہوں گا کہ لمبی تاریخوں سے گریز کرتے ہوئے اس کیس کو جلد از جلد نپٹا دیا جائے۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، آپ خاصے پرانے اور تجربے کار وکیل ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سیشن کورٹ کی ہر عدالت میں ایک ہی وقت میں درجنوں کیس لگے ہوتے ہیں۔ عدالت کی بھی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس دباؤ کو کم سے کم کیا جائے، مگر یہ وکلا برادری کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ یور آنر، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ پھر وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، میرے فاضل دوست، آپ بھی یقیناً یہی چاہیں گے۔ وکیل تقاضا نے محض ہاں میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میرا موکل اس وقت جوڈیشنل ریمانڈ پر تھا۔ میں نے گزشتہ دنوں جیل جا کر اسے بھرپور ملاقاتیں کی تھی، جس کے نتیجے میں یہی سمجھ پایا تھا کہ ایک سوچی سمجھی اور گہری سازش کے تحت اسے اس کیس میں گھسیٹا گیا تھا۔ کیسر سلیم نے اس کیس سے جڑے ہوئے تمام ہی افراد کے بارے میں مجھے بڑی ہی تفصیل سے بتا دیا۔ اسی تناظر میں میں نے اسے مشورے بھی دیے، جس کے بعد وہ خاصا پر اعتماد نظر آنے لگا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت میں جوئے شعر لانے کے متوارف ہوتی ہے، چنانچہ مجھے اپنے مقصد میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میں جرح کا باقاعدہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ سرگرم میں عمل دیکھا تو وکیل تقاضا نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب علی، میرے فاضل دوست نے یہ کیس ابھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے، لہٰذا میں ملزم سے سوالات کرنا چاہوں گا تاکہ ایک ترتیب سے معاملات آگے بڑھ سکیں۔ جج نے گہری سنجیدگی سے پرمیشن دی۔ وکیل تقاضا ایکیوز اسٹینڈ کے نزدیک چلا گیا، پھر اسے ملزم کیسر سلیم کے چہرے پر نگاہ جما کر اپنی جرح کا آغاز کر دیا۔ تم کتنے عرصے سے یہ اخبار کی نوکری کر رہے تھے؟ ملزم نے جواب دیا، لگ بھگ 5 سال سے۔ شادی سے پہلے تمہاری رہائش
کراچی کے کس علاقے میں تھی؟ کینیت بازار ڈگ روڈ، ملزم نے بتایا۔ وہاں ایک ہوٹل کے بالائی حصے میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا، لیکن شادی کے بعد میں نے محمود آباد میں شفٹ ہونے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، اور اس حوالے سے ہمارے ایڈیٹر قاضی جمیل صاحب نے اپنے گھر کے نزدیک مجھے ایک چھوٹا سا مکان بھی کرائے پر دلوا دیا۔ شادی کے اگلے روز مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اس مکان میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ملزم مجھے ہوئے لہجے کے ساتھ رکا تو وکیل تقاضا نے تندیہ انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے تمہیں سرکاری مہمان بنا لیا اور اب تم جیل میں، یعنی بڑے سرکاری گھر میں۔ وکیل تقاضا کی زہریلی چوٹ پر ملزم نے شکایت بھری نظر سے اسے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ کیا تم شروع سے ہی کراچی کے رہنے والے ہو؟ نہیں، میرا تعلق نواب شاہ سے ہے، ملزم نے جواب دیا۔ مطلب تم مقامی نہیں ہو؟ میں سمجھا نہیں وکیل صاحب۔ ملزم نے سوالیہ نظر سے وکیل تقاضا کی طرف دیکھا۔ میں نے پچھلے دنوں جیل جا کر کیسر سلیم سے جو 3 اہم ملاقاتیں کی تھیں، ان میں نے اسے عدالت کے اندر مخالف وکیل کا سامنا کرنے اور اعتماد کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینے کے گر بھی بتلا دیے تھے، اور اس وقت وہ میری توقعات پر پورا اتر رہا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تم اندرون سندھ سے آ کر کراچی میں آباد ہوئے ہو؟ تم ہمیشہ سے کراچی کے رہنے والے نہیں ہو؟ وکیل صاحب، یہ اندرون سندھ اور بیرون سندھ کیا ہوتا ہے؟ ملزم نے خفگی بھرے مگر بادب لہجے میں جواب دیا۔ میرے پاس جو شناختی کارڈ ہے اس کے مطابق میں پاکستان کا شہری ہوں، سو بنیادی طور پر میں کراچی ہوں اور نہ ہی میں سندھی ہوں۔ مجھے اپنے پاکستان ہونے پر فخر ہے۔ ویسے اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کراچی سندھ کے اندر نہیں بلکہ سندھ کے اندر کراچی ہے، سو ہر سندھی کراچی کا مقامی ہی کہلائے گا۔ ملزم نے جس ٹیڑھے ہوئے انداز میں وضاحت کی تھی اس نے وکیل تقاضا کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ لمحاتی الجھن کے بعد اس نے جٹھا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ اخبار کے مالک طفیل ہاشمی صاحب اس واقعے سے پہلے تم پر بڑے مہربان ہوا کرتے؟ تمہاری شادی کا سارا انتظام انہوں نے اپنی جیب سے بھی کیا تھا۔ شادی کے کھانے سے ہوٹل کا کمرہ بک کروانے تک تمہارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا، حتیٰ کہ تم نے محمود آباد میں کرائے کا جو مکان لیا ہے بلکہ لیا تھا، اس کا ایڈوانس اور 1 ماہ کا کرایہ بھی ہاشمی صاحب نے ہی دیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے گرفتار ہوتے ہی ہاشمی صاحب نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا؟ وہ ایک بار بھی عدالت میں یا جیل میں تم سے ملنے نہیں آئے۔ انہیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ ہی نہیں کہ تم کے سال میں ہو۔ یہ کہیں ایک ایسی بیگانگی اور لا تعلقی کا سبب کہیں یہ تو نہیں کہ ان کے ذہن میں تمہاری جو امیج تھی، اس کیس نے اس امیج کو ان کی یادداشت سے صاف کر دیا ہو، اور وہ اب تمہاری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں؟ آپ کے 10 سوالات کا میں ایک ہی جواب دوں گا وکیل صاحب۔ بہت جلد اس عدالت سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، سو اس کے بعد ان کی غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ میرے لیے شفیق اور مہربان ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ میری بے گناہی ثابت ہونے تک انتظار نہیں کر سکتے تو آپ یہ سوال براہ راست ہاشمی صاحب سے پوچھ لیں، کیونکہ وہ مجھ سے خفا ہیں، میں ان سے ہرگز نہیں۔ عموماً ایکیوز باکس میں کھڑے ملزم سے ایسی ضرورت کی توقع نہیں کی جاتی جس کا مظاہرہ میرا موکل کر رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے اسے اچھے سے اس کی تیاری بھی کروائی۔ علاوہ ازیں ایک اخبار کا نیوز رپورٹر ہونے کے ناطے وہ سماجی، سیاسی، صحافتی داؤ پیچ سے اچھی طرح واقف تھا۔ حالانکہ اس کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، اس نے کامرس میں انٹرسٹ کر رکھا تھا، تاہم بہت زیادہ سوچل ہونے کی وجہ سے وہ خاصا پر اعتماد اور تجربے کار ہو چکا تھا۔ مجھے اس پر زیادہ محنت ہی نہیں کرنا پڑی۔ کیا تم اس بات سے بھی انکار کرو گے کہ تمہارے ایک کلیگ نے تم اس شادی سے منع بھی کیا تھا؟ ملزم نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، نہیں، یہ سچ ہے کہ ڈیسک پر کام کرنے والے میرے رفیق کار امتیاز حسین نے مجھ پر بہت زور دیا کہ میں نورین سے شادی نہ کروں، مگر میں نے اس کی فضول نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ امتیاز حسین نے تمہیں کون سی نصیحت کی تھی؟ وکیل تقاضا نے کڑے لہجے میں پوچھا، اور تم نے اس کے قیمتی مشورے کو فضول کیوں کہا؟ امتیاز نے نورین کے کردار کے حوالے سے بڑی گندی باتیں کی۔ ملزم نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور میں نے اسے شٹ اپ کال دے دی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ خود بھی تو نورین میں دلچسپی رکھتا ہے، اسی لیے وہ اس کی طرف سے مجھے بدظن کرنے کی کوشش میں تھا۔ لیکن بعد میں امتیاز حسین کا کہا سچ ثابت ہوا۔ وکیل تقاضا نے معنی خیز انداز میں کہا، شادی کی پہلی رات ہی نورین کی بدکرداری کا ثبوت تمہارے ہاتھ لگ گیا، اور تم نے تیش میں آ کر اپنی نوح بیاہتا بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، ملزم نے نیم احتجاجی لہجے میں کہا، نورین کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے تو خود صبح یہ معلوم ہوا تھا کہ نورین کی موت زہر خوانی سے واقع ہوئی ہے،
تو کیا تم عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ نورین نے شب عروسی میں زہر کھا کر خودکشی کر لی؟ نہیں، ملزم نے پوری قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ٹھوس بھرے انداز میں جواب دیا۔ وہ میرے ساتھ شادی کر کے بہت خوش تھی۔ کوئی نئی نویلی دلہن شادی کی رات اپنی جان کیوں کر لے سکتی ہے؟ نورین کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، اور وہ بھی مجھے بے ہوش کرنے کے بعد۔ یہ سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنی گردن بچانے کے لیے نورین کی موت کو کسی دوسرے کی سازش کا نتیجہ کہہ رہے ہو نا، تو اس معاملے کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں۔ وکیل تقاضا نے ملزم کو گھرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، یو آنر، میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اجازت دے دی۔ کسی بھی کیس میں انکوائری کی حیثیت تقاضا کے گواہ جیسی ہی ہوتی ہے۔ زیر سماعت کیس کے انکوائری افسر کا نام جنید خان تھا، اور وہ رینکنگ کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ جج کی اجازت کے بعد آئیو وٹنس اسٹینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وکیل تقاضا بھی اس کے نزدیک چلا گیا اور معطل انداز میں کہا، سب انسپیکٹر صاحب، جائے وقوع آپ کے تھانے سے بہت قریب ہے۔ معزز عدالت، آپ کی زبانی یہ جاننا چاہتی ہے کہ وقوع کی روز آپ نے اس ہوٹل کے کمرے میں دیکھا کیا تھا؟ ہمارے تھانے کے روز نامچے کے مطابق 11 اگست کی صبح لگ بھگ 9 بجے ہوٹل کے مینیجر ارشاد حسین نے فون پر اس افسوسناک واقعے کے بارے میں اطلاع دی۔ انکوائری آفیسر نے ٹھہرا ہوئے انداز میں بتانا شروع کیا۔ واقعات کے مطابق ایک نیا شادی شدہ جوڑا اپنی ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزارنے کے لیے اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ان کی شادی اور ڈنر وغیرہ کی تقریب اسی ہوٹل میں ہوئی، اور مہمانوں کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ نوبیاتا جوڑا اپنے کمرے میں چلا گیا، جو ہوٹل کے فرسٹ فلور پر واقع تھا۔ اگلی صبح جب چند لوگ اس جوڑے کے لیے ناشتہ وغیرہ لے کر ہوٹل پہنچے تو کمرہ نمبر 103 کا دروازہ لاک ملا۔ ان لوگوں نے 3-4 مرتبہ دروازے پر پہلے ہلکے اور بعد میں زور سے دستک دی، لیکن اندر سے کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اس ساری ہی صورتحال نے ناشتہ لے کر آنے والوں کے ساتھ ہی ہوٹل کے عملے، خصوصاً مینیجر کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ان لوگوں نے محض دستک دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ روم سروس والے انٹرکام پر متعدد بار کمرے کے اندر موجود اس نوبیاتا جوڑے سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ بالآخر مینیجر نے تھانے فون کر کے پولیس کو فوراً ہوٹل پہنچنے کے لیے کہہ دیا۔ اور جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کیا اس وقت تک کمرے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا؟ نہیں جناب، کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں دروازے کا لاک توڑنا پڑا۔ آئیو نے جواب دیا، جب میں نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو میں نے مقتولہ نورین کو عروسی جوڑے میں بیڈ پر پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کی ناک اور بند ہونٹوں کے گوشوں سے خون نکل کر جم چکا تھا، اور چہرے کا رنگ بھی ہلکا نیلا ہو رہا تھا۔ بادی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس چند گھنٹوں کی دلہن کو زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے کوئی سریع الاثر زہر دے کر فنا کے گھر اتارا گیا۔ بعد ازاں پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میری اس اندازے کی تصدیق کر دی۔ وکیل تقاضا نے معنی خیز انداز میں سوال کیا، اور ملزم کا کیا وہ بھی کمرے کے اندر موجود تھا یا آپ نے اسے کہیں اور سے گرفتار کیا؟ ملزم ہمیں ہوٹل کے اسی کمرے سے ملا تھا، تفتیشی افسر نے جواب دیا، مگر بے ہوشی کی حالت میں۔ یہ بیڈ کے پہلو میں بچھے ہوئے صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا۔ ہم نے اس کے منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر اسے جگایا اور اس سے اس کی بیوی کی موت کے بارے میں پوچھا۔ یہ اس حوالے سے کچھ نہیں جانتا تھا، بس اسے اتنا یاد تھا کہ اس نے روم سروس پر فون کر کے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے 2 گلاس نیم گرم دودھ منگوایا، اور ان دونوں نے ایک ساتھ ہی دودھ پیا تھا۔ وہ سونے کے لیے بستر پر چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا ملزم کے بیان کے مطابق اسے تو کچھ نہیں معلوم۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بستر سے صوفے پر کیسے پہنچا۔ اس کے بعد آپ کی ٹیم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے تو دودھ والے ان دونوں ہی گلاسوں پر قبضہ کر لیا جن کے بارے میں ملزم نے ہمیں بتایا تھا۔ انکوائری آفیسر نے جواب دیا، گلاس ابھی تک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے اور ان کے اندر 1 یا 1.5 گھونٹ بھی باقی تھا۔ باقی ماندہ دودھ کی یہ قلیل مقدار ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ میں نے فوراً ہی فرانسک والوں کو جائے وقوع پر بلا لیا۔ انہوں نے کمرے کے مختلف حصوں کے فنگر پرنٹس اٹھائے، جن میں زیادہ تر انہی دونوں میاں بیوی کے انگلیوں کے نشانات تھے۔ فرانسک ٹیم کی خصوصی توجہ کا مرکز دودھ والے 2 گلاس تھے، جن میں سے ایک پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے، دوسرے گلاس پر دونوں ہی میاں بیوی کے انگلیوں کے نشانات موجود تھے۔ میں نے بذات احتیاط دونوں ہی گلاسوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بعد
ہوٹل کے کمرے کی تلاشی لی اور 2 اہم چیزیں میرے ہاتھ لگ گئیں۔ انکوائری آفیسر نے ڈرامے انداز میں توقف کیا تو وکیل تقاضا نے تیز لہجے میں سوال کیا، کون سی 2 چیزیں؟ نمبر 1، ملزم کے بیگ میں سے ہمیں ایک لفافے کے اندر رکھی ہوئی چند شرمناک تصاویر ملی، آئیو نے سپاٹ آواز میں بتایا۔ نمبر 2، ڈبل بیڈ کی 35 والی سائڈ پر میٹرس کے نیچے سے ہمیں ایک پسٹل بھی ملا تھا جس کے کلپ کی 3 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ میں نے مقتولہ کی لاش کے ساتھ ہی اس اشاریہ 36 کپلز کی گن کو بھی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ بعد ازاں میں نے ہوٹل کے اسٹاف سے پوچھ تاچھ کی جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ ہوٹل کا کمرہ طفیل ہاشمی نامی ایک شخص نے اپنے اسٹاف کے 2 افراد کے لیے بک کروایا تھا۔ طفیل ہاشمی ایک اخبار کا مالک تھا اور وہ دونوں نئے شادی شدہ میاں بیوی اس کے اخبار میں کام کرتے۔ اس شادی کا سارا ہی خرچہ بھی ہاشمی صاحب نے اٹھایا۔ گراؤنڈ فلور پر موجود عالی شان ڈائننگ ہال میں کم و بیش 100 افراد کے لیے ڈنر کا انتظام بھی کیا گیا۔ ملزم کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا اور مقتول نورین کی طرف سے بھی چند افراد نے اس شادی میں شرکت کی۔ زیادہ تر لوگ اخبار کے اسٹاف کا حصہ تھے۔ لگ بھگ 11 بجے تک مدعوین رخصت ہو گئے اور دلہا دلہن نے ہوٹل کے کمرے نمبر 103 کا رخ کیا۔ 12 بجے کے آس پاس ملزم کے لیے کسی کا فون آیا۔ کال کرنے والے نے اپنا نام عبد الرحمان بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ ملزم کا کوئی پرانا دوست ہے جو وہ کسی وجہ سے شادی میں شرکت نہیں کر سکا۔ ہوٹل والوں نے ملزم سے پوچھنے کے بعد کال کو اس کے کمرے میں ٹرانسفر کر دیا۔ ان کے بیچ بے مشکل 5 منٹ بات ہوئی ہوگی، پھر ملزم ہوٹل سے باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی لگ بھگ 15 منٹ کے بعد ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا اور روم سروس کے ذریعے اپنے لیے 2 نیم گرم دودھ کے گلاس کو آرڈر کر دیا۔ اس کے بعد وہ خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگلی صبح جو کچھ بھی ہوا وہ میں اس موضوع عدالت کو بتا چکا ہوں۔ وکیل تقاضا نے کہا، ایک آخری سوال۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کیس کی فائل میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے بڑی باریک بینی سے اس کا مطالعہ بھی کیا ہے، لیکن میرے فاضل دوست لمحاتی توقف کر کے اس نے میری جانب اشارہ کیا اور اپنی بات مکمل کر دی۔ انہوں نے چند روز پہلے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ آپ انہیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ذرا اس رپورٹ کا ذکر کر دیں تو بڑی ہی مہربانی ہوگی سب انسپیکٹر صاحب۔ اس کی ضرورت نہیں ہے وکیل صاحب۔ وکیل تقاضا کے ترہم آمیز انداز کے جواب میں میں نے قلا بقلا کہا، میں نے آپ سے کہیں توجہ کے ساتھ ان رپورٹس کو پڑھا ہے۔ ہاں، البتہ آپ خود کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ میں نے وکیل تقاضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نورین کی موت 10 اور 11 اگست کی درمیانی رات 12 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی اور اس کی موت کا سبب وہ زہریلا دودھ جو اس کے معدے میں اتر گیا۔ اس زہر کو کیمسٹری کی زبان میں سوڈیم کہا جاتا ہے۔ یہ زہر خون میں شامل ہونے کے بعد آنن فانن ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ مقتولہ کے شوہر یعنی میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کیسر سلیم کی گہری بیہوشی کا سبب تھا وہ ڈرگس جس کو کیمسٹری کی زبان میں پینٹازوزائن کہا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل ہر میڈیکل اسٹور پر انجیکشن اور گولی کی شکل میں بطور دوا موجود ہے اور عموماً کسی ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر فروخت نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر حضرات اس میڈیسن کو شدید ترین اور ناقابل برداشت تکلیف کو رفع کرنے کے لیے پین کلر کے طور پر استعمال کراتے ہیں۔ اگر اس میڈیسن کی زیادہ مقدار انسانی جسم میں چلی جائے تو اس پر اینٹا غفیل والی نیند طاری ہو جاتی ہے اور اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ گہری بیہوشی میں اس بدبخت کی موت ہی واقع ہو جائے۔ میرے موکل کو بھی نیم گرم دودھ کے ذریعے یہ گولی یا انجیکشن دیا گیا۔ اب ایک وکیل ہے یا کوئی ڈاکٹر یا پھر کوئی کیمسٹ؟ وکیل تقاضا بے ساختہ ہی بول اٹھا۔ میں بنیادی طور پر ایک انصاف پسند اور اصول پرست انسان ہوں۔ میں نے بھی ترکی بات ترکی جواب دیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت میں اپنی ریسرچ اور اسٹڈی کے بلبوتے پر کچھ بھی بن کر خود کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور جہاں تک میرے موکل کے کمرے سے ملنے والے پسٹل کا تعلق ہے تو پسٹل کے کلپ سے 3 گولیاں غائب پائی گئی تھیں۔ پولیس بالفاظ دیگر اتقاضا کا دعویٰ یہ ہے کہ وقوع سے 2 روز قبل یعنی 8 اگست کو قتل کیے جانے والے ایک معروف پروڈکشن ہاؤس کے مالک کامران مراد کو بھی اسی پسٹل سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس پسٹل کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مقتول کامران مراد کے سینے سے نکالی جانے والی اشاریہ 36 کی 3 گولیاں اسی پستول سے چلائی گئی تھیں جو ملزم کے بیڈ کے میٹرس کے نیچے سے پولیس نے برآمد کیا۔
اتنا کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ میری غیر ضروری مگر انتہائی مؤثر وضاحت نے وکیل تقاضا کی طبیعت کو صاف کر دیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے جج کی طرف دیکھتے ہوئے تقدر بھرے لہجے میں کہا، جناب عالی، مجھے تفتیشی افسر سے اور کچھ نہیں پوچھنا، لیکن مجھے پوچھنا ہے۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بآواز بلند کہا، کیونکہ میں تو اس کیس میں ابھی نیا وار ہوا ہوں۔ آخری جملہ میں نے وکیل تقاضا کو سلگانے کی غرض سے دیا۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ مجھے نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ میں اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا مگر اسے انجوائے کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے یکسر نظر انداز کیا اور اس کیس کے انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب انسپکٹر جنید خان کی عمر 45 سے اوپر تھی۔ وہ ایک درمیانہ قد اور دبلا پتلا آفیسر تھا۔ یونیفارم میں وہ خاصا اسمارٹ دکھائی دیتا۔ جنید خان کی آنکھوں میں ہوشیاری اور چالاکی کی چمک بھی نمایاں تھی۔ خان صاحب آپ ماشاء اللہ ایک ذہین اور مستعد پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے اسے کھمبے پر چڑھاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ جیسے تجربے کار اور ذہین شخص سے میں ایسی غلطی بلکہ غلطیوں کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اگر مائنڈ نہ کریں تو آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں نے جملے ایسے انداز میں ادا کیے کہ وہ میری جذباتی پرفارمنس کے ٹرانس میں آ گیا۔ میری بات کے اختتام پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور مضرب لہجے میں پوچھ لیا، وکیل صاحب، اب میری کون سی غلطیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ غلطی نمبر 1، میں نے رائمہ انداز میں بولنا شروع کیا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ جب آپ 11 اگست کی صبح جائے واردات پر پہنچے تو آپ کو بیڈ روم کے اندرونی حصے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کمرے کے دروازے کا لاک توڑنا پڑا، کیونکہ مسلسل طوفانی دستک اور روم سروس کالز کے باوجود بھی اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا خان صاحب؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئیو نے جواب دیا۔ سب انسپکٹر صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، میری معلومات کے مطابق دنیا کے ہر ملک کے ہر ہوٹل کے ہر کمرے کی ایک ڈپلیکیٹ چابی ہوٹل والوں کے پاس رہتی ہے، تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر کے احوال سے آگاہی حاصل کی جائے۔ کیا وقوع والے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی اس ہوٹل والوں کے پاس نہیں تھی جو آپ کو کمرے کے دروازے کا لاک توڑنے کی ضرورت پیش آئی؟ آپ کی معلومات 100% درست ہیں وکیل صاحب، وہ بڑا ہی اعتماد سے بولا۔ جائے وقوع والے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی اور وہ لوگ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کر چکے تھے، مگر معاملہ دروازے کے لاک تک محدود نہیں تھا۔ میں نے سوال کیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ملزم نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کرنے کے علاوہ وہ کنڈی بھی چڑھا دی تھی جس کا نہ کوئی تالا ہوتا ہے اور نہ ہی چابی۔ آئیو نے جواب دیا، میں آئینی بورڈ یعنی چٹکنی کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، تو یوں کہیں نا کہ کمرے کے دروازے کو لاک تو ڈپلیکیٹ چابی سے کھل گیا، مگر اس بورڈ سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے آپ لوگوں کو دروازہ توڑنا پڑا۔ جی یہی حقیقت ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، آپ نے تھوڑی ہی دیر پہلے معزز عدالت کو یہی بتایا ہے نا کہ ملزم کی کمرے کی تلاشی کے دوران میں 2 اہم چیزیں آپ کے ہاتھ لگیں، جن میں سے ایک قابل اعتراض شرمناک تصاویر والا لفافہ تھا اور دوسرا پسٹل جس کے کلپ سے 3 گولیاں غائب تھیں، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پسٹل کامران مراد کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔ یہ میرا نہیں، اس پسٹل کی لیبارٹری رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ مقتول کامران مراد کے سینے میں اتاری جانے والی تینوں ہی گولیاں اسی پستول سے چلائی گئی تھیں، جن سے موقع پر ہی مقتول کی موت واقع ہو گئی۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آئیو بول اٹھا، آلہ قتل کا ملزم کے کمرے سے برآمد ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ملزم کامران مراد کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ لفافے کے اندر رکھی ہوئی تصاویر بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ یہ تصاویر میں مقتولہ نورین اور مقتول کامران مراد بے حیائی اور مغضوب اخلاق کاریوں میں مشغول دکھائی دیے۔ یہ تصاویر کسی نے چھپ کر کیمرے سے بنائی تھیں اور فریقین کے چہرے بڑے ہی واضح نظر آ رہے تھے، لہذا ان تصاویر کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اور یہ میرا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ آئیو صاحب، میں نے انکوائری افسر کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا آپ کسی نیوز رپورٹر کو انتہائی احمق اور بے وقوف انسان سمجھتے ہیں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ ابھی میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا موکل اور اس کیس کا ملزم کیسر سلیم گزشتہ 5 سال سے اس شہر کے ایک اخبار کے نیوز رپورٹنگ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس فیلڈ میں اس کی ایک معتبر شناخت ہے جس کی گواہی کے لیے درجن بھر صحافیوں کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں میں نے بدستور جنید خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا، اور آپ بار بار عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں
کہ ملزم اس قدر پیدل ہے کہ اس نے کامران مراد کو قتل کرنے کے بعد آلائے قتل کو 2 دن تک تو سنبھالے رکھا اور پھر ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کے نیچے چھپا دیا۔ وہ اتنا زیادہ بے وقوف ہے کہ اس نے مقتولہ کو نورین کے گھاٹ اتارنے کے لیے اس سے شادی کی اور پھر اسے زہریلا دودھ پلا کر اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ کیا آپ اپنے حواس میں بھی ہیں؟ وکیل صاحب، ایوں نے خفگی بھرے انداز میں کہا، آپ تو اس معاملے کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل تقاضا نے اس پر گھرا لگائی، ہاں یہ تو ان کی پرانی عادت ہے۔ اگر میں اس معاملے کو الجھا رہا ہوں نا، میں نے باری باری آئی ہو اور وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ میں سے کوئی میرے سوال کا جواب دے کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرے کہ ملزم نے پے در پہ ایسی احمقانہ حرکتیں کیوں کی؟ کیا اسے اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ اس طرح وہ اپنی قبر خود اپنے ہی ہاتھوں سے کھود رہا ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، وکیل تقاضا نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا، اس سے آپ کی الجھن سلجھن میں بدل جائے گی۔ میں نے وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا جیسے اسے شعر سنانے کی اجازت دے رہا ہوں، ارشاد۔ یہ معاملہ دراصل انسان کے جذبات اور احساسات سے تعلق رکھتا ہے۔ محبت اور نفرت 2 انتہائی طاقتور جذبے ہیں، ان میں سے کون کب دوسرے میں بدل جائے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑ لیا۔ جج کرسی انصاف پر براجمان بڑی توجہ اور دلچسپی سے عدالتی کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پراسرار معنی خیز خاموشی اور چہرے کے تاثرات سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کیس کی سماعت میں پہلی بار اسے مزہ آ رہا ہے۔ یور آنر، وکیل تقاضا نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، مقتولہ نورین اور ملزم کے درمیان بہت جلد محبت کا ناطہ استوار ہو گیا۔ ملزم کا ایک کلیگ امتیاز حسین مقتولہ نورین کے گھناؤنے ماضی سے بھی واقف تھا۔ میں جس شرمناک ماضی کی بات کر رہا ہوں نا، اس کی ایک واضح جھلک آپ ان تصاویر میں بھی دیکھ چکے ہیں جو اس لفافے میں بند آپ کے سامنے میز پر موجود ہے۔ جن نے میز گردن کو ہامے لانے پر اکتفا کیا۔ جناب عالی، وکیل تقاضا دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ امتیاز حسین نے ملزم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نورین ایک بد کردار لڑکی ہے، وہ اس قابل نہیں کہ لہٰذا وہ اس سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دے، لیکن عشق کا بھوت پوری طرح ملزم پر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے امتیاز حسین کی نصیحت اور مشوروں سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ خود مقتولہ کے چکر میں ہے، اس لیے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، ملزم نے امتیاز حسین کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور یہ شادی ہو گئی۔ یہ شادی تو ہو گئی، لیکن شب زفاف سے پہلی وہ شرمناک تصاویر ملزم کے ہاتھ لگ گئیں جو امتیاز حسین کی باتوں کی تصدیق کرتی۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے احتجاجی انداز میں کہا، نکاح کی رسم، ڈنر، ہوٹل کے کمرے میں داخل ہونے تک میرا موکل ان تصاویر سے واقف نہیں تھا، بلکہ میں اس دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس بیچارے نے تو یہ اخلاق باختہ تصاویر دیکھی تک نہیں۔ کیا میرے فاضل دوست مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ وہ شرمناک تصاویر ملزم کے بیگ کے اندر پہنچی کیسے؟ اس کے ساتھ ہی مجھے سوال کا جواب بھی چاہیے کہ کامران مراد کے قتل میں استعمال ہونے والا 3.6 کا وہ پسٹل اس کے کمرے کے بیڈ کے میسٹرز کے نیچے کس نے رکھا؟ جج نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، آبجیکشن، وہ پسٹل تو ظاہر ملزم ہی نے بیڈ کے نیچے چھپایا ہوگا۔ جج کے واضح اشارے کے بعد وکیل تقاضا جواب دینے پر مجبور ہو گیا، باقی جہاں تک مقتولہ نورین اور مقتول کامران مراد کی بہیمی حیائی پر مبنی تصاویر کا تعلق ہے تو وہ چھپایا ہوگا، چنانچہ اگر مگر ایسا ویسا، جیسا تیسا اور کیسا جیسے الفاظ سے عدالت کی تسلی نہیں ہوتی میرے فاضل دوست۔ میں نے وکیل تقاضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑے لہجے میں کہا، ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اپنی کسی بھی بات کے لیے عدالت میں ٹھوس ثبوت پیش کرنا ہی پڑتے ہیں۔ آپ اس بات کا ذکر نہ کریں جس کے بارے میں آپ کی معلومات ناقص یا ناکافی ہیں۔ ویسے بھی میں نے ذرا دیر کو رک کر ناپسندیدہ نظر سے وکیل تقاضا کو گھورا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اس عدالت میں نورین مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کامران مرڈر کیس کو بھی اس کیس کے ساتھ نتی کرنے کے لیے بےتاب ہیں تو پہلے کامران مراد کے لواحقین کو یہاں لے کر آئیں۔ آپ 2 کیسز کو خلط معاملہ کر کے ڈیفینس اور معزز عدالت کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروسیکیوشن زیر سماعت کیس کے معاملات کو مندرجہ ذیل رکھتے اور ڈیفینس کے سوالات کا جواب دیں۔ جج نے وکیل تقاضا کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ جب ملزم اور مقتولہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو چند منٹ کے بعد ملزم کے لیے عبد الرحمن نامی ایک شخص کا فون آیا۔ وکیل تقاضا نے مجھے مطمئن کرنے کی غرض سے کہا۔ ان دونوں کے ہی بیچ لگ بھگ 5 منٹ تک یہ بات چیت جاری رہی۔
پھر ملزم ہوٹل سے باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی کم و بیش 15 منٹ کے بعد ہوئی۔ عین ممکن ہے کہ ملزم جس بندے سے ملنے ہوٹل سے باہر گیا تھا اسے نے ملزم کو وہ تصاویر دی ہو جن میں مقتولہ نورین اور مقتولہ کامران مراد بے شرمی والے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے فاضل دوست، میں تھوڑی دیر پہلے ہی آپ پر واضح کر چکا ہوں کہ عدالت میں عین ممکن اور عین ممکن جیسے بیان کی کوئی عین اہمیت نہیں ہوتی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ نے کسی بھی شخص کو وہ تصاویر ملزم کے ہاتھ میں دے کے دیتا ہے تو پھر بات کریں۔ وہ بے بسی سے بولا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ اب آپ ہی بتائیں وہ تصاویر ملزم کے بیگ میں پہنچی کیسے تھیں؟ اس سوال کا بہتر جواب تو ملزم ہی دے سکتا ہے، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر ایکیوز باکس میں کھڑے کیسر سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے وکیل صاحب کا سوال تو سن لیا ہے نا؟ وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان گندی تصاویر کے بارے میں مجھے پولیس والوں سے ہی پتہ چلا تھا۔ ہوٹل کے گراؤنڈ فلور پر واقع ڈائننگ ہال میں جب مہمان مجھے اور نورین کو شادی کی مبارکباد دینے کے ساتھ ہی سلامی والے لفافے دے رہے تھے تو میرے تو بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہی لفافوں میں سے کسی ایک کے اندر وہ شرمناک تصاویر بھی رکھی ہوں گی۔ میں اور نورین ان لفافوں کو پکڑ کر بیگ میں ڈالتے جا رہے تھے۔ جب ہم اوپر والے کمرے میں پہنچے تو نورین نے مجھ سے کہا کہ لفافے کھول کر دیکھیں، کس نے تمہیں کیا دیا ہے؟ میں نے جواب میں کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ان لفافوں کو چیک کرنے کے چکر میں اپنی گولڈ نائٹ کیوں خراب کریں؟ لفافوں کو ہم صبح ہی کھولیں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس لفافے میں کتنی رقم موجود ہے۔ نورین نے میری بات مان لی اور میں نے اپنے بیگ کو ڈریسنگ ٹیبل کے نزدیک ہی قالین پوش فرش پر رکھ دیا۔ اور عبد الرحمن کے فون کا کیا ماجرا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہوٹل والوں نے پولیس کو بتایا کہ عبد الرحمن نے خود کو تمہارا دوست بتایا۔ ہاں، یہ بات تو درست ہے کہ آدھی رات کے وقت میرے لیے کسی عبد الرحمن کی کال تو آئی تھی اور میں نے لگ بھگ 5 منٹ اس سے بات بھی کی، لیکن میں اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ جب تم اسے پہچان نہیں پائے تو پھر اسے ملنے ہوٹل سے باہر کیوں چلے گئے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اس واقعے کی حقیقت کیسر سلیم مجھے تفصیل کے ساتھ بتا چکا تھا، لیکن میرا حقائق سے واقف ہو جانا کافی نہیں تھا۔ ان تمامی معاملات کا عدالت کے ریکارڈ پر آنا بھی بہت ضروری تھا۔ اسی لیے میں بالکل انجان بن کر ملزم سے یہ سوال کر رہا تھا۔ وہ بندہ فون پر ضد کر رہا تھا کہ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی معلوم ہوا ہے کہ آج میری شادی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہوٹل کے باہر موجود ہے، میں بس 5 منٹ کے لیے نیچے آ کر اس سے مل لوں، اسے دیکھ کر میں پہچان جاؤں گا کہ وہ کون ہے، پھر مجھے اپنا ایک دیر شناسہ عبد الرحمن یاد آ جائے گا۔ اس نے ذرا سا توقف کر کے گہری سانس لی، پھر ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ اس وقت میں اپنی شادی کو لے کر اس قدر خوش تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ اگر وہ بندہ ہوٹل کے باہر موجود ہے تو پھر اس نے ہوٹل کے نمبر پر مجھے فون کیوں